اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، جلد کی عادت مردوں کے علاوہ عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کا تناسب مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت اور مرد میں جنسی اعضاء مختلف ہوتے ہیں اور ان میں جنسی تحریک بھی یکساں نہیں پائی جاتی۔ آسوالڈ اپنی تصنیف سائیکالوجی آف سیکس میں اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بڑا فرق یہ ہے کہ لڑکوں میں جنسی خواہش کی بیداری اور فوتوں کی فلیت کا آغاز ایک ہی وقت میں نمودار ہو جاتا ہے، لیکن لڑکیوں کے معاملے میں یہ بات مختلف ہوتی ہے۔ عورت کی جنسیت عموماً خوابیدہ رہتی ہے جب تک کہ مرد اسے بیدار نہ کر دے، وہ بھی ہر مرد نہیں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر مرد عورت کی جنسی صلاحیت کو بیدار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اسے عورت کی جنسی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ ایک عام نوعیت کی لڑکی جس کی طبعی خواہش کو بری طرح بھڑکا نہ دیا جائے، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی جلد کا شکار نہیں ہوتی۔ آسوالڈ نے عورتوں کی جلد کے حوالے سے کہا کہ شاذ و نادر عورتیں ہی اس عادت کا شکار ہوتی ہیں، لیکن مغربی ممالک کے کئی دوسرے ماہرین جنسیات کا کہنا ہے کہ مردوں میں 15 سے 99% تک جلد کا شکار ہیں، تو عورتیں بھی کم از کم 70 سے 90% تک جلد کی عادت میں مبتلا ہیں۔ کچھ خواتین کو جماع کا جنون ہوتا ہے، اور ایسی خواتین اپنی عفت و پاک دامنی کو بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتی۔ ایسی خواتین میں بے حیائی، بے شرمی عروج پر ہوتی ہے، اور جب تک اس عارضے کو مناسب علاج کے ذریعے نارمل نہ کیا جائے تو ایسی خواتین کثرت جماع سے اپنے آپ کو انتہائی کمزور اور لاغر کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ ایسی خواتین بالعموم انگشت زنی کا شکار ہو کر تنہائی اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ عورت میں مرد کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ خواہش پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ محبت کیے جانے کی خواہش اور شہوانی خواہش کے درمیان فرق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت میں یہ خواہش زیادہ شدید ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے، لیکن جہاں تک جنسی جذبے اور اختلاط کا تعلق ہے، یہ نظریہ درست نہیں۔ یہ عقیدہ عورت میں مرد سے کئی گنا زیادہ خواہش یا سیکس ہوتا ہے۔ یہ چیزیں عہد وسطی کے ہندو پرہتوں سے آیا ہے، جن کا خود بھی یہ عقیدہ تھا، اور اس زمانے کے لوگوں پر بھی وہ اس عقیدے کو مختلف طریقوں سے ٹھونسنا چاہتے تھے کہ عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک اور بات جس سے اس نظریے کو سہارا ملا، جنسی عمل کے دوران عورت کئی بار عروج تک پہنچتی ہے، لیکن سائنسی نقطۂ نظر سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ عورت میں شہوانی جذبہ مرد کے مقابلے میں 8 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے ماہانہ دور سے گزرتے ہوئے بعض اوقات جنسی خواہش کی کمی یا زیادتی کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن فطری طور پر مرد ہی جنسی خواہش میں پہل کرنے والا ہوتا ہے۔ عورت میں حیا کا مادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ عموماً پہل کرنے سے گریز کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی عورت جذبہ شہوت کے تحت مغلوب ہو رہی ہے تو یہ ایک بیماری ہے جس کا مناسب علاج کر کے عورت کو نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ شہوت پرست بیوہ خواتین اور نوجوان کنواری لڑکیاں جو ہر وقت رومانی خیالات کا شکار رہیں، اس مرض کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ حیض دب جانے سے یا ایام حیض کے دوران مریضہ کو خواہش کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عموماً جلد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ شرمگاہ کی خارش کی وجہ سے مریضہ اس عارضے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کئی جلدی امراض اگر مناسب علاج کے بجائے دبا دیے جائیں تو کچھ ماہ بعد اثرات کے طور پر یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے،
قبض اور دیگر معدے کے امراض بھی اس بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہر وقت عشقیہ ناول پڑھنے والی خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ احساس کمتری اور احساس برتری دونوں امراض اس عارضے کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ یہ مرض عموماً 2 ادوار میں زیادہ ہوتا ہے، انتہائی نوجوانی کے عالم میں اور سنیاس کے دوران۔ اس لیے نوجوانی کے عالم میں بھی اس مرض کا شکار ہونے والی عورت بعد از شادی بھی اس عادت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ ایسی خواتین جنہیں شادی کے بعد بھی جنسی سکون نہ مل سکے تو وہ اپنی جنسی پیاس بجھانے کے لیے انگشت زنی کا سہارا لے سکتی ہیں۔ ایسی خواتین جو عموماً دن رات اکٹھی رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ جنس کے موضوع پر فری ہو جاتی ہیں، وہ اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔